ان چار ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے وہ کون سے امام ہیں، اور کیا ان چاروں کی ہی تقلید ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ بعض لوگ اس پر ہو سکتا ہے کہ سوچتے ہوں کہ کیا ایک ہی شخص چاروں کا مقلد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، حقیقی جو حکم ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جو قرآن میں فرمایا گیا، جو حدیث میں فرمایا گیا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے سب سے مرکزی حکم جو قرآن پاک کے اندر بار بار ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہ تو اسی سے ہوگی کہ ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے پاس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے خود نکال سکتے ہیں؟ بھئی لوگوں کو عربی نہیں آتی، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو وہ کہاں سے مسائل نکال لیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ قرآن کے ایک اور حکم پہ عمل کریں گے، وہ حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اب جو علم والوں سے پوچھنا ہے اور یہ سمجھنا کہ علم والے نے جو جواب دیا ہے میں اس کی دلیل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ نہیں بھائی آپ کی بات پہ تب عمل کروں گا، پہلے مجھے آیت سناؤ، پہلے مجھے حدیث سناؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جاؤ بھائی خود ہی آگے کر لو، جو بھی کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو اس نے بیان کیا ہے اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بیان کیا ہے، تبھی تو اس اعتماد کے ساتھ ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ کہ کسی پر ایسا اعتماد کرنا کہ اس نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہی مسائل کو نکال کر ہمیں جواب دیا ہے، اس کا نام ہے تقلید۔ تو یہ تو ایک بڑی لاجیکل چیز ہے کہ آپ یا تو آپ خود اتنا مطالعہ کر لیں، اتنا پڑھ لیں آپ کہ اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 حدیثیں ہیں وہ آپ کو ساری آتی ہوں، پورا قرآن اور اس کی پوری شرح آپ کو آتی ہو، پھر احادیث میں بظاہر اگر کچھ آپس میں مقابلہ نظر آئے، تضاد نظر آئے، وہ بھی حل کرنے کی صلاحیت ہو تو مرحبا جناب۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بھائی عام بندہ کیا کرے؟ وہ کسی سے ہی پوچھے گا۔ وہ جو کسی سے پوچھنا ہے وہ کیا خود اپنے علم سے نکال لے گا، یا وہ بھی اپنے سے کسی بڑی شخصیت کو دیکھے گا کہ یار اس کا فہم، اس کا علم، اس کا مطالعہ، اس کی دین کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے، لہذا میں اس کے کہنے پہ چلوں۔ تو مجموعی طور پہ یہ ہوا کہ دین کے اندر وہ ہستیاں کہ جن کا علم قرآن، فہم قرآن، علم حدیث، فہم حدیث، اجتہادی صلاحیت، ذہانت، فراست اور تقوی، طہارت، یہ سب چیزیں نہایت نمایاں تھیں، تو ان کے کہے ہوئے کو بذات خود یہ سمجھ کے کہ یار ان کا تو کہہ دینا ہی دلیل ہے، حقیقت میں دلیل پیچھے قرآن حدیث ہی ہے، لیکن ان پر ایسا اعتماد ہے کہ بھائی انہوں نے کہہ دیا تو یہ کہنا ہی دلیل ہے، اس کا نام ہے تقلید۔ تو یہ تقلید اس وقت 4 اماموں کی جاتی ہے: نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سے پہلے اور بھی مجتہد ہوا کرتے تھے، حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت ابو ثور ہیں، ابو اللیث ہیں، سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں، اور حضرت سلمان بن یسار ہیں۔ ایک تعداد ہے جنہیں فقہائے مدینہ کہا جاتا ہے، یا اور امام اوزاعی ہیں، امام نخعی ہیں، امام علقمہ ہیں، امام اسود ہیں، یعنی یہ مجتہدین کی ایک تعداد ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے پورے دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ جو دیگر مجتہدین ہیں ان کی ہر مسئلے میں ہمارے پاس ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں جی ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقلید کریں گے، لیکن ہر مسئلے میں ہم تک ان کی روایت پہنچی نہیں ہے، ان 4 کی پہنچی ہوئی ہے، لہذا یہ کامل ہیں کہ ان کی فقہ ہم تک کامل طریقے سے پہنچے، لہذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اب ایک ہی وقت میں ایک کی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی اگر 4 کی یوں کریں گے نا، یا ایک سے زیادہ کی کریں گے تو پھر ان کی تقلید کم ہوگی، نفس کی زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں میں جتنا دین دیانت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھتے کہ لوگوں کو جہاں سہولت نظر آئے کود پڑتے، یہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا، وہاں اس نے حلال کہا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے، یار اس سے پوچھ کے دیکھ لو، تو ذرا اس سے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو اگر یہ چھوٹ ہو نا کہ جو جس کی چاہے کر لے، اگرچہ 4 امام برحق ہیں،
لیکن یہ چھوٹ ہو کہ جس کی چاہے تقلید کر لیں تو پھر لوگ جو ہے نا آج حنفی بنے ہوں گے، کل شافعی بنے ہوں گے، پرسوں مالکی، اور 4 دن بعد نا وہ حنبلی بنے ہوئے ہوں گے. تو یہ نفس پرستی ہوگی، یہ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ علماء نے واجب جو ہے نا اسے قرار دیا ہے کہ کسی ایک کی تقلید کی جائے تاکہ نفس پرستی نہ ہو بلکہ دین پر عمل.